السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے استاد کے احترام پر بات کرنے چاہ رہا ہوں۔ پہلے میں نے ایک ویڈیو امام مسجد کے احترام پر بھی پیش کی ہے، جو بہت سے دوستوں نے جس میں محبت فرمائی، بہت زیادہ وہ میری ویڈیو وائرل ہوئی۔ اور آج میں اسکول کے استاد کے متعلق، اسکول کے استاد کے ادب و احترام کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایک عجیب سا دور آ چکا ہے، عجیب کیفیت ہو چکی ہے، عجیب کنڈیشنز نظر آ رہی ہیں کہ آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، وہ گھروں میں آ کر، گلیوں میں آ کر جب اسکول کے ٹائم کے علاوہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اپنے استادوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کے بول چال کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کی چال ڈھال کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں جو میرا اس وقت جتنا کچھ میں نے دیکھا ہے نا، 70% اسٹوڈنٹس اپنے استاد کو استاد سے سمجھتے ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے استاد کو استاد نہیں سمجھتے، یقیناً وہ اپنے ماں باپ کا بھی احترام نہیں کرتے ہوں گے۔ میں پورے دعوے سے بات کر رہا ہوں، یہ یقیناً ایسی بات ہوگی، کیونکہ ماں باپ کا احترام جب کرنا سیکھ جاؤ گے تو استاد روحانی باپ ہے، پھر آپ اس کا بھی احترام کرو گے۔ اور جس نے اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کیا، اس نے استاد کا کیا احترام کرنا ہے؟ اور استاد کا احترام کرنے والا ہی ماں باپ کا احترام کرتا ہے، کیونکہ جو استاد کا احترام کرتا ہے وہ استاد کی ہر بات مانتا ہے، اور استاد کبھی بھی غلط لیکچر، غلط بات، غلط نصیحت کرتا ہی نہیں۔ استاد جب بھی بولتا ہے آپ کے فائدے کے لیے بولتا ہے، استاد جو کچھ کرتا ہے آپ کے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ یہ کون سا مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کو میرے کریم آقا نے کچھ ایسے بیان فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ جو کائنات کا معلم ہو، جب اس کی دی ہوئی تبلیغ، دی ہوئی تعلیم یہ استاد ہمیں سکھاتے ہیں تو ہم ان کا ادب نہیں کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یار کیا جاتا ہے اگر آپ استاد کا احترام کر لو گے؟ کچھ نہیں ملے گا تو اللہ ضرور راضی ہوگا، کچھ بھی نہیں ملے گا تو زندگی میں خوشحال ضرور رہو گے، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ استاد کتنا کچھ آپ کے لیے، یہ آپ کو تو لگتا ہے نا یہ کرسی پر بیٹھتے ہیں بس، یہ پتہ نہیں یہ پیچھے کتنی محنتیں کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اور آپ کے لیے پھر رات کو جب یہ لیکچرز اپنے ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے صبح بچوں کو جا کر پڑھانا ہے، ان کو ٹھیک پڑھائیں، آپ کو اس وقت کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ اور میرے مولا کائنات مشکل کشا مولا علی نے فرمایا کہ استاد کا احترام بتاتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ایسا بچہ جو مجھ سے چھوٹی عمر میں ہو، اور مجھے یقین ہو جائے کہ کچھ علم مجھ سے زیادہ اس کے پاس ہے، یا اس کے پاس ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو میں اس بچے کی خدمت کروں اور پھر اس سے وہ علم لے لوں، جس کو علم کے شہر کا دروازہ کہا گیا ہو۔ یہ اس کا فرمان ہے۔ یار تم اور میں کون ہوتے ہیں کہ استاد کی نافرمانی کریں؟ استاد کا احترام کرنے سے جو پھل ملتا ہے نا، اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے وہ کتنا میٹھا پھل ہے۔ یہی استاد جب آپس میں بیٹھ کر بھی آپ بچوں کے لیے اچھی اچھی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، تب آپ کو اندازہ ہے۔ اور میں نے استادوں کے نافرمان گلیوں میں رولتے ہوئے دیکھے، میں نے استادوں کے نافرمان دھکے کھاتے ہوئے بھی دیکھے، میں نے استادوں کے نافرمان ذلیل ہوتے ہوئے بھی دیکھے۔ اور فرما بردار، ابھی آج بھی میرا ایک دوست ہے میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے استاد کی بڑی تعریف کر رہا تھا، تو میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کو اپنے استاد کے احترام کا پتہ ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے استاد جہاں ہمیں ملتے ہیں وہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، اور استاد ہمیشہ اچھے بچوں کو یاد کرتا ہے، اور یہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا استاد پہچان لے۔ استاد کو نام تو بھول سکتا ہے لیکن شکل نہیں بھول سکتی۔ آپ ایک بار استاد کے قریب ہو کر تو دیکھو، یار یہ استاد ہی ہے جس نے آپ کو اس کتاب سے وہ چیزیں پڑھانی سکھائیں جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہی استاد ہے جو آپ کے لیے وہ چیزیں آپ کو بتاتا ہے جن کا آپ کو کبھی بھی کسی نے بتانے کا کوشش بھی نہیں کر سکتا۔ یہی استاد تیری زندگی سنوارتے ہیں، یہی استاد تجھے آگے آنے والی زندگی میں کھڑا کرنے کے قابل کرتے ہیں، یہی استاد تجھے ماں باپ کا احترام بتاتے ہیں، یہی استاد تجھے مرشد کا احترام بتاتے ہیں، یہی استاد تجھے چھوٹوں اور بڑوں کی شفقت اور ادب کے بارے میں بتاتے ہیں، یہی استاد تجھے دنیا جینی سکھاتے ہیں،
یہی استاد تجھے آنے والی قیامت تک کی زندگی کی پہچان دیتے ہیں، اور تو انہی استاد کے خلاف آ کر گلیوں میں جب غلط بات کرے گا تو پھر کیا بتا تجھے کیا ملے گا اس سے؟ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے نا، اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی بات ہے یار۔ یاد رکھو یہ استاد یہ کوئی عام جگہ اور یہ عام مقام نہیں ہے۔ استاد کے نیچے جو کرسی پڑی ہے وہ کوئی عام کرسی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس کو اپنے استاد کی قربت نصیب ہوگی وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب ترین انسان ہے۔ اور استاد کی قربت لینے کے لیے نافرمانیاں نہیں بلکہ فرما برداری ضروری ہے، استاد کے جوتے اٹھانے ضروری پڑے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ ہم لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے کہ ہم نے اپنے دوستوں کو ترجیح دینی ہے، غلط کاموں کو ترجیح دینی ہے، جہاں سے استاد روکے وہ ہم نے کرنا ہے، وہی ہم نے کرنا ہے۔ اور یہ جیسے کہ ماں باپ کا بہت بڑا دل ہوتا ہے نا، ویسے استاد کا بھی بہت بڑا دل ہوتا ہے۔ اور جو استاد سزا دے رہا ہوتا ہے نا، وہ سزا نہیں ہوتی، وہ بلکہ زندگی کا بہت بڑا سبق ہوتا ہے تیرے لیے۔ اگر تو اس سے کچھ پانے کے تم نے ارادہ کر لیا، پازیٹیو لے لیا استاد کی دی سزا کو، تو قیامت تک مرتے دم تک تجھ جیسا سمجھدار اور خوشحال انسان کوئی نہیں ہوگا، کامیاب ترین انسانوں میں سے آپ ہوگے۔ اب دنیا کی ہر مشکل منزل کو پا جاؤ گے اگر استاد کی بات ماننا شروع کر لو گے، استاد کا ادب و احترام کرنا شروع کر لو گے، اپنی آنے والی نسلوں کو استاد کا احترام سکھانا شروع کر دو گے۔ میں واقعات نہیں سناتا آپ کو، میری کوشش ہوتی کہ آپ کو وہ جملے دوں جو آپ کو سمجھ آئیں اور آپ کے دل میں اتریں، دماغ میں اتریں اور آپ کو سمجھ لگے۔ میں الحمدللہ پورے یقین اور پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ جس استاد کے پاس پڑھا ہے آج بھی وہ استاد مجھے بائی نیم بھی جانتے ہیں اور بائی فیس بھی جانتے ہیں۔ کم سے کم خود کو اتنا سا بنا لو، صرف زیادہ نہیں نا، اتنا لائق کر لو اپنے آپ کو، اس چیز کا لائق کر لو کہ یار استاد تمہیں اچھے لفظوں میں یاد کرے، وہ تمہیں دعا نہ دے سکے تو بد دعا بھی نہ دے۔ استاد کی بد دعا سے بچتے رہنا، یاد رکھنا ماں باپ سے بھی زیادہ بد دعا استاد کی لگتی ہے۔ اور جن کو استاد بد دعا دیتا ہے اللہ پاک اس کے تمام راستے بند کر دیتا ہے، اور جس کو استاد دعا دیتا ہے اس کے تمام بند راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب تم کامیاب ہوتے ہو نا، آپ نے کبھی غور کرنا، کبھی جب تم زندگی میں کامیاب ہوتے ہو، جاب مل جاتی ہے آپ کو اپنا بزنس کر لیتے ہو، آپ کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کو سکسیس ملتی ہے، اس سکسیس کو اچیو کرنے کے بعد جب آپ کبھی بھی اپنے استاد کے سامنے جاؤ گے نا، پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کرواؤ گے، تو یقین مانیے گا، میری بات یاد رکھنا، آپ نے یہ چیز آپ کو اپنے آزمائی ہوگی، سب سے پہلے آپ کا استاد آپ سے یہ پوچھے گا بیٹا آج کل کیا کرتے ہو۔ یاد رکھنا، استاد کچھ اور نہیں پوچھے گا، وہ آپ کا حال کم پوچھے گا، آپ کے گھر کے حالات کم پوچھے گا، بلکہ وہ سب سے پہلے پوچھے گا بیٹا آج کل کیا کرتے ہو۔ جیسے بیمار انسان کو کوئی دوائی دی جائے نا اور وہ تقریباً ایک بار تندرست ہو جاتا ہے، بوڑھے کو دوائی دی جائے، بوڑھے کو کوئی مطلب ایک لاٹھی دے دو جس کے سہارے پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، استاد کا جب شاگرد اس کے سامنے جاتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے تو وہ استاد جوان ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کو دکھاتا ہے بھائی یہ میرا شاگرد تھا، کبھی میں اس کو پڑھاتا تھا، اس استاد کی عمر بڑھ جاتی ہے جیسے۔ اور اگر تم نافرمانی کرتے ہو نا، اسی استاد کا دل ٹوٹتا ہے، اور استاد کا دل توڑنے کا مطلب اللہ کریم کو ناراض کرنے کے برابر ہے۔ وہی استاد آپ کو ملنے کے بعد سب سے پہلے پوچھے گا بیٹا آج کل کیا کرتے ہو، اور اگر تم نے جب اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا، اتنے تیرے ماں باپ بھی خوش نہیں ہوں گے جتنا تیرا استاد تجھ سے راضی ہوگا، یقین یاد رکھنا۔ تیری اپنے بلکہ تو خود اتنا خوش نہیں ہوگا اپنی اس کامیابی پر جتنا خوش تیرا استاد ہوگا۔ پھر وہ لوگوں کو بلا کر کہے گا بھئی یہ میرا شاگرد تھا، اس نے میرے پاس پڑھا ہے، آج یہ اتنے بڑے کاروبار کا مالک ہے، آج یہ اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہے، آج اس کے پاس اتنا بڑا آفس ہے، آج یہ اتنی بڑی کامیابی لے چکا ہے۔ تیرے ماں باپ اپنے رشتہ داروں کو کم بتائیں گے، اپنے وہ تیرا استاد لوگوں کو زیادہ بتا رہا ہوگا، اس کو اتنا فخر ہوگا تجھ کو۔ اور دنیا میں آپ کے جو ارد گرد کے حضرات ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا لینا دینا آنا جانا سب کچھ ہوتا ہے، ان میں اگر کوئی بے لوث ہستی آپ کے پاس آپ کے ساتھ چلتی ہے تو وہ آپ کا استاد ہوتا ہے۔ بے لوث جو چلتا ہے، کوئی لالچ نہیں اس کو ہوتا۔ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہو تو جو کماتے ہو آپ خود کھاتے ہو، استاد کو کبھی نہیں دیا آپ نے، نہ استاد مانگتا ہے، نہ استاد نے کبھی ایسی خواہش کی ہوتی ہے۔ بس استاد کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ کامیاب ہو جائے، وہ تمام گولز اچیو کر لے جو وہ چاہتا ہے۔ اور تم یاد رکھنا
تم جب بھی کبھی ملو استاد سے، اس سے کچھ بھی پوچھو گے نا، وہ آپ کو بہت اچھی طرح بتائے گا، وہ آپ سے جان نہیں چھڑائے گا، وہ جان کترائے گا نہیں۔ میں باتیں کرتا جاؤں پوری رات گزر جائے گی۔ حضرات بس اتنا کہنا ہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اپنے استادوں کا احترام کرو۔ آج کل کے نوجوان اپنے آپ کو اتنے سمجھدار نہ بناؤ، آج کل کے اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو اتنے سمجھدار نہ بناؤ، استاد استاد ہی ہوتا ہے۔ میرے استاد محترم مجھے ایک بات کہا کرتے تھے، جب وہ میں کوئی ٹیسٹ دیتا تھا اور میری کوئی مسٹیک ہوتی تھی، استاد ڈائریکٹ سرکل ہی اس مسٹیک پر کرتے تھے، دائرہ لگاتے تھے۔ ایک بار میں نے پوچھ لیا کہ استاد محترم آپ ڈائریکٹ غلطی کہاں سے کیسے نکال لیتے ہو؟ تو اس نے ایک جملہ بولا، انہوں نے ایک جملہ بولا، استاد فرماتے ہیں کہ بیٹا وہ استاد ہی نہیں ہوتا جو غلطی نہ پکڑ سکے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، وہ استاد ہی نہیں ہوتا جو غلطی نہ پکڑ سکے۔ مطلب استاد کا مقصد ہی آپ کی غلطیاں نکالنا ہے، اور آپ برا منانے لگ جاؤ گے تو پھر آپ کو درست کون کرے گا؟ ٹھیک ہونے کے لیے آپ کو استاد کی نکالی ہوئی غلطیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا اور پھر ان کو درست کرنا پڑے گا۔ 100% شور یہ بات کر رہا ہوں۔ بس یہی میں نے کہنا تھا کہ اتنا آگے نہ نکلو کہ آنے والی زندگی میں اتنے ہی پیچھے رہ جاؤ۔ استاد کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو، استادوں کا ادب و احترام کرو، استادوں کی قدر و قیمت جانو کہ وہ کیا ہستیاں ہیں۔ اسکول کے اساتذہ جو آپ کے ہیں ان کو سمجھو کہ وہ ہستیاں کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو شان کتنی دی ہوئی ہے، لفظ معلم کا معنی کیا ہے۔ قدر کرو ان چیزوں کی، ان ہستیوں کی قدر کرو، آنے والے وقت میں یاد کرو گے۔ دل تو کر رہا ہے میں اتنی باتیں کروں کہ میں چپ ہی نہ کروں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اتنی سی باتیں کر جاؤں جو آپ کی سمجھ میں آ جائیں، زیادہ بولنے سے بہتر ہے۔ یہی جملے تھے جو آپ کو میں نے بتانے تھے اور بتا دیے۔ امید ہے آپ ان پر عمل کرو گے۔ جو حضرات میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ اپنی اولاد کو یہ ویڈیو سنائیں گے، میں پوری امید کرتا ہوں، اور ان کو بتائیں گے کہ بیٹا اپنے اساتذہ کا احترام کیجیے، اور کمنٹس باکس میں مجھے یہی ضرور بتائیں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اپنے اساتذہ کا احترام کیجیے۔ اسی خوبصورت دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔